الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء۔ معزز حاضرین، پچھلا جو ہمارا موضوع تھا وہ نواقض وضو سے متعلق تھا، یعنی وہ امور جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں سے مکمل تفصیلات کے ساتھ، تقریباً تفصیلات کے ساتھ ہم جانیں۔ آج سے انشاءاللہ وہ کون سے امور ہیں جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل جن سے واجب ہو جاتا ہے وہ کون سے امور ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم غسل کا معنی دیکھیں گے۔ غسل غین کے پیش کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے نہانا، اور ایک غین کے زبر کے ساتھ اگر معنی لیں گے تو ہم غسلا یغسل غسلاً، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ غسل ایک ہے غسل، غسل نہانا، غسل کر لیا آپ مطلب نہا لیا آپ۔ غسل کا معنی آتا ہے دھونا، جیسے کپڑے دھلا جاتا ہے، ہاتھ دھلا جاتا ہے، پیر دھلا جاتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں واشنگ مشین کو کہتے ہیں غسالہ، غین کے زبر کے ساتھ، وہ چیز جو دھلتی ہے۔ اب جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان میں سے پہلی چیز ہے ہم بستری کرنا۔ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآنی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفصیلات بتاتے ہوئے، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو جائے تو تم کیا کرو؟ پاکی حاصل کرو۔ تو یہاں پر جنوبی سے مراد وہ حالت، وہ کیفیت جو ہم بستری کے بعد لاحق ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جنوبی حالت، یا وہ حالت جو احتلام کے نکلنے سے لاحق ہوتی ہے، اس حالت کو کہتے ہیں جنوبی حالت۔ جنوب کیوں کہا گیا اس حالت کو؟ کیونکہ انسان کے جسم سے جب منی خارج ہو جاتا ہے تو ایک ٹائرڈ پن، ایک ہلکا پن جو ہے باڈی کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے اس کو جنوبی حالت کہا گیا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، حدیث شریف ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ، منی نکلنے کی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں آئی۔ پہلی بات یہ کہ کیا ہم بستری کریں گے تو منی نکلے گا تبھی جو ہے غسل واجب ہوئے گا، یا پھر منی نہیں بھی نکلے گا تو غسل واجب ہو جائے گا؟ ہاں، منی نکلنا یہ بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے صرف ہم بستری کرنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، گرچہ منی نہ نکلے، گرچہ منی نہ نکلے۔ تو سب سے پہلے روایت میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جس میں بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ منی اگر نکلے گی تبھی جو ہے غسل واجب ہوئے گا، صرف بیوی سے ملاقات کرنے پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ ملاقات سے مراد کون سی ملاقات؟ انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ہی میں بتاؤں گا آپ کو۔ ایک حدیث جس میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، پانی پانی سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر پانی نکلے گا تو پانی ہی اس کو صاف کرے گا۔ یہ روایت منسوخ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مگر یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ ناسخ منسوخ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، قرآن کریم کی ایک آیت منسوخ ہوتی ہے تو دوسری آیت ناسخ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ شروع اسلام میں حکم کوئی اور ہوتا ہے، پھر وہ حکم مٹا کر کے اللہ تعالیٰ دوسرا حکم لاتا ہے، اس کو بولتے ہیں ناسخ اور منسوخ۔ حدیث میں بھی ایسا ہی معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے رہتے ہیں، پھر اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم کہتے ہیں کہ اب یہ حرام ہے، اب یہ کرنا جائز ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے وقت، جنگ خیبر سے پہلے تک کیا تھا؟ گھریلو گدھے کا گوشت کھانا جائز تھا، حلال تھا۔
جنگ خیبر سے پہلے تک نکاح حلالہ کی صورت یہ ہے جیسے ایک شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق تینوں طلاق، طلاق رجعی، پھر جو ہے طلاق بائن، 3 طلاق ہونے کے بعد جو ہے عدت گزرنے کے بعد بیوی اور شوہر دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اب یہ چاہ کر بھی نکاح نہیں کر سکتا، شوہر چاہ کر بھی نہیں مل سکتا بیوی سے، بیوی حرام ہے اس کے لیے، نکاح کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے نکاح جائز ہونے کی، پھر وہ بیوی کی، وہ عورت کی دوسرے کے ساتھ شادی ہونا، شادی ہو کر کے واقعی مسئلہ دونوں میں نہیں جمنا، واقعی پھر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دینا، طلاق دینے کے بعد اب یہ پہلی بیوی پہلے شوہر کے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہوگی۔ تو نکاح حلالہ میں کیا کرتے ہیں لوگ، جب پہلا طلاق ہو جاتا ہے، بیوی شوہر جب الگ ہو جاتے ہیں مکمل، الگ ہونے کے بعد اب دوبارہ اس سے ملنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹیمپروری شادی کراتے ہیں، ایک رات کے لیے، آج شادی کرے گا، ہم بستری کرے گا، صبح جو ہے طلاق دے دے گا، پھر یہ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے گی۔ اس کو جو دوسرا مرتبہ جو نکاح ہوتا ہے نا ٹیمپروری، اس کو کہتے ہیں نکاح حلالہ۔ بات آ گئی تو میں ذکر کیا، چلیے ہم اپنے موضوع میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا پہلے الماء من الماء، پانی سے ہے، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس سلسلے میں صاف روایت یہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ وہ فتویٰ مجھ سے لوگ بیان کرتے تھے، الماء من الماء ایسی رخصت تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں دیا تھا، پھر ثم امرنا بالاغتسال بعدها، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مجرد دخول سے ہی غسل کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے ایک روایت یہ آئی کہ صرف غسل صرف پانی نکلنے سے نہیں بلکہ جو ہے ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب ہم بستری کی صورت کیا ہے؟ حدیث شریف ہمیں یہ بھی کہتی ہے۔ ہم بستری کی صورت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس احدکم بین شعبہ الاربع ثم جہدها فقد وجب علیہ الغسل، جب تم میں سے کوئی اپنی عورت کے 4 حصوں کے درمیان بیٹھے، 4 حصے، 2 بازو اور 2 پیر، اس کے درمیان اگر تم میں سے کوئی بیٹھے پھر اس سے مباشرت کی کوشش کرے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ بخاری شریف کی اسی روایت میں ہے، وَإِن لَمْ يَنزِلْ، اگرچہ اس کو منی نہ بھی نکلا ہو تب بھی کیا واجب ہو گیا؟ غسل واجب ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شرمگاہ دوسرے شرمگاہ سے مل جاتی ہے تو یہاں پر غسل واجب ہو گیا، گرچہ جو ہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق، عائشہ رضی اللہ عنہ سن رہے، تو ایک آدمی آیا دوسرے آدمی سے دریافت کیا کہ وہ آدمی کا مسئلہ کیا ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور شرمگاہ سے شرمگاہ ملاتا بھی ہے، پھر وہ سست پڑ جاتا ہے، مطلب منی نہیں نکلتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فوری سنتی ہیں، وہیں بیٹھی رہتی ہیں، سن کر کے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، انی لافعل ذلک انا وہذہ ثم نغتسل، بے شک میں اور یہ اسی طرح کرتے ہیں پھر ہم غسل کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایسا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، بنا منی نکلے کے ہی ہم نے بھی کیا کیا؟ غسل کیا۔ تو بات واضح ہوئی، کلیئر ہوئی انشاءاللہ العزیز۔ منی نکلے یا نہ نکلے، اگر ہم بستری کے لیے ہم چلے جائیں بیوی کے پاس اور شرمگاہ کو لگ جائیں تو یہیں پر کیا واجب ہو گیا؟ غسل واجب ہو گیا،
اور شریعت کا یہ حکم ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا ماجرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ماجرا ہوا تھا جب اس کو واضح کرتی ہیں تو اس معاملے میں کسی شرم کی بات نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو اپنے علم میں لانا چاہیے اور اپنے علم میں رکھنا چاہیے۔ سعودی عرب کا بھی جو فتاوی کمیٹی ہے اس کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے، گرچہ جو ہے منی نہ نکلتی ہے، تو غسل جو ہے اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب ملاقات کی کوشش کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور پھر گرچہ منی بھی نہ نکلتا ہو یا نکلے یا نہ نکلے ہم بستری ہو جائیں، تو شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ ہم بستری کے بعد جو غسل واجب ہے اس کی حکمت کیا ہے، شریعت میں اس طرح کا حکم کیوں آیا ہے؟ تو آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ دیکھیں شرعی امور میں ہمیں حکمت ملے یا نہ ملے، عبادات میں اس پر بارہا جو ہے گفتگو کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہوں، عبادات میں اب ہمیں کہا گیا کہ منی نکلنے پر غسل واجب ہے، ہمیں کہا گیا کہ ہوا خارج ہونے پر وضو واجب ہے۔ اب ہمیں حکمت، یہ عبادت تعبدی معاملہ ہے، تعبدی امر میں کسی کو قیاس کرنا یا کسی کا حکمت تلاشنا اور اسی حکمت اگر ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو جو ہے اس امر کو، اس حکم کو بجا لانا، فالو نہ کرنا، یہ ہمارے شریعت، یہ منہج ہمارا نہیں ہے۔ حکمت ملے یا نہ ملے، ہمیں کیا ہے، یہ حکم ہے تو اس پر فالو کریں گے۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں بعض علماء اکرام نے حکمت ذکر کی ہے، اگر علماء اکرام ذکر کر دیتے ہیں فقہا تو بس اس کو سنیں، گرچہ ہمیں وہ حکمت محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ بس برائے کرم ایسے ہی ذکر کر دیے، ایک قیاس کے اجتہاد کے ذکر کر دیے، تو ہمیں وہ حکمت سوٹ کر رہی ہے، سوٹیبل ہے، یا ہمارا ذہن موافق ہے یا نہیں ہے، تب بھی جو ہے ہمیں اس امر کے مطابق اسی حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ ہم بستری کے وقت پورے بدن کو دھلایا جاتا ہے، کیونکہ بدن میں ایک سستی، ایک کاہلی لاحق ہو جاتی ہے، اور حدث اصغر سے جو ہے صرف جسم کے اطراف کو دھلا جاتا ہے۔ اطراف ہے نا، یہ کارنر، یہ دونوں ہاتھ کیا ہیں، یہ کارنر ہیں، پھر اسی طرح ادھر سے چہرہ کارنر ہے، پھر ادھر سے جو ہے پیر کارنر ہے، یہ سب کارنرز ہیں۔ تو حدث اصغر میں کارنرز کو دھوتے ہیں، اطراف اعضاء کہتے ہیں اس کو، اطراف اعضاء کو دھلا جاتا ہے، اور حدث اکبر میں پورے جسم کو دھلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ بدن کو دھونا اس لیے لازم ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کے بدن سے جب منی نکل جائے یا ہم بستری کی کوشش کر کے بھی منی نہ نکلیں تو ایسی صورت میں بدن میں ایک تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کسلان پن آ جاتا ہے، سستی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد غسل کرنے سے آدمی ایک طرح سے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ وضو کا معاملہ بھی ایسے، وضو استنجا اگر چلے جائیں بندہ یا پھر ہوا خارج ہو جائے تو ایک طرح کا بدن میں ایک طرح کی گھناہٹ محسوس ہوتی ہے، جیسے ہی وہ وضو کر لیں تو ایک دم ایکٹیو اور فریش ہو کر کے آدمی رہتا ہے۔ تو یہ حکمت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح سے اور کون سے وہ امور ہیں جو غسل کو واجب کرتے ہیں انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق کو سیکھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب